السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جب دعوت کا کام شروع کرے تو کچھ نئے مسئلے آ رہے ہیں ہم لوگوں کو راستے میں، تو آپ کو کیا کیا تکلیفیں ہیں، تو اس سے تھوڑا وہ چاہیے، ہم لوگ کو ایکسپیرینس چاہیے آپ کا۔ کچھ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے یہ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور تھے، ان کو بشر نہیں بولنا، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، وہ تو نارمل انسان نہیں تھے، انہوں اس لیے وہ سب کام کر سکے۔ تو اور کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نارمل انسان تھے، نبی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اب ان کو کس طریقے سے کون سے دلائل سے ان کو یہ بتانا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ویسے اب تک آپ کا اپنا کیا آپ کی اپنی سمجھ کیا رہی اب تک، تاکہ پھر میں اسی حساب سے سمجھا سکوں۔ جی آپ کو کیسا سمجھ میں آیا؟ چلو میرے گھر میں پیدا ہوئے، میرے گھر میں بڑے ہوئے، میری باتیں سنیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دو۔ جی آپ اپنے دل کی کیفیت یہ بیان کرو کہ بھئی کیا ہونا چاہیے انسانوں کے لیے، ایک انسان نبی ہونا چاہیے یا ایک فرشتہ نبی ہونا چاہیے؟ بے شک انسان نبی ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نا۔ بالکل۔ چلو اتنا تو الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی جی کہ اگر فرشتے سے ہی کام لینا ہوتا تو کیا جبرائیل کم تھے؟ فرشتے ہی تو آ رہا تھا نا، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، تو قرآن پیش کر رہا نا یہ بات کو۔ کامن سینس کی بات، شارٹ کٹ میں تو جواب یہی ہے، عقل کی دلیل ہو گئی۔ جی اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ عقل کی دلیل کو پکڑ کے قرآن میں بھی پیش کر دی۔ ہم چاہتے تو کسی فرشتے کو جو ہے رسول بنا کے قرآن بھیج دیتے تھے، لیکن تم لوگ قیامت کے دن یہ گلا کرتے تھے کہ بھائی آپ نے فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ میں تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر کے بولتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ آسمان کے اوپر روز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، عربی والوں کو عربی میں، تیلگو والوں کو تیلگو میں، رشین کو رشین میں؟ مشکل ہے۔ اور سب سن کے بولیں گے ارے بھائی اللہ کی طرف سے آواز بھی آ رہی، آسمان پہ لکھا ہوا بھی جا رہا ہے، روز 10 ٹائمز ریپیٹ کروں گا میں، 5 ٹائم نمازوں میں ریپیٹ کر دوں گا، کوئی امام پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک 1 گھنٹے تک وہ لکھا ہوا رہیں گا، بار بار ریپیٹیشن ہوتے رہیں گا، وہ تو ایک بھی ہندو ایک بھی کرسچن نہیں بچیں گا پوری دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے باوجود بھی کافر رہیں گے، رہ کے یہ بولیں گے کہ بھائی آپ تو آسمان پہ لکھ کے بتا دیے، اور ایسے ایسے مشکل سوالات، ایسے ایسے بڑے بڑے کامات لکھ دیے، جھوٹ چھوڑ ڈالو بول رہے آپ، دغا بازی چھوڑ ڈالو بول رہے، ہمارا دل ترس رہا ہے اور جو ہے آپ چھوڑ دو بول رہے، ہماری نگاہوں میں کوئی ایک جو ہے تھوڑی بے حیائی پیدا ہو رہی، کچھ کرنے کا دل کر رہا ہے آپ مت کرو بول رہے، شراب پینا جی چاہ رہا آپ مت پیو بول رہے۔ تو یہ تو کوئی آدمی کر کے دکھاتا، کوئی بشر کر کے دکھاتا تو ہم لوگ بھی مان لیتے، بھائی جب انہیں کر رہا بیچارہ تو ہمارے کو کرنے میں کیا پرابلم ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پوائنٹ کو بھی پکڑ لیے، بولے اگر ہم چاہتے تو تمہارے واسطے ایک فرشتہ بھیج دیتے تھے۔ اچھا، خود کافروں کی، بنی اسرائیل کی بات کو ریپیٹ کر کے بھی بتائے کہ ٹھیک ہے آپ محمد ہیں نا بھائی، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس فرشتہ آ رہا تو ہمارے کو دکھ رہا ہے کیوں نہیں؟ ایک فرشتہ آ رہا نا بھائی، ایک لے کے آ رہا نا، اس کو بولو ذرا ہمارے سامنے ظاہر ہو کے بتاؤ، تو ہمارے اوپر ایک فرشتہ کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد آپ ان کے بارے میں زیادہ ٹینشن مت لیجئے، سورہ نساء میں ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ مت سوچئے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں 43 سے میرے خیال میں 143 سے 159 تک کا آپ پڑھ لیجئے نساء، تو یہ لوگ آپ کو جو تنگ کر رہے ہیں نا، بار بار فرشتہ کیوں نہیں دکھا رہے، آسمان سے اترتے ہوئے ہم کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ الفاظ سنائی کیوں نہیں دے رہے، اچھا جبرائیل نہیں آ رہے ہوں گے سامنے، ان کی آواز آنا نا بھائی آپ کو ایسا محمد پڑھو، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ موسیٰ کو تو یہ لوگ اتنا بولے ہوئے ہیں کہ تمہارے اللہ کو سامنے لاؤ جب مانتے ہم، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں یہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اس کے اوپر بڑا اختلاف ہے امت کا۔ یعرفونہ میں لوگ سمجھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی کہ اے نبی تم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے، غلط ترجمہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ یہ قبلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اگر وہاں قبلہ ہوتا تو قبلہ مؤنث ہے،
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہا کما یعرفون ابناہم ہونا چاہیے. اگر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونکا کما یعرفون ابناہم ہونا چاہیے. تو الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناہم، یہ قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پہلے سے کتاب موجود ہے. پھر اسی کا تسلسل ہے سورہ بقرہ 146 کا. اسی آیت، ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو جان بوجھ کے اپنی کتاب کو چھپا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ان کی کتاب میں وہ بات لکھی ہوئی ہے جو آپ کی کتاب میں ہے، پھر بھی آپ کو ماننے سے انکار کر دے رہے ہیں. اچھا، اب آئیے قرآن کی طرف. سورہ انبیاء لے لو آپ، سورہ بنی اسرائیل لے لو آپ، سورہ تحریم لے لو، یعنی آپ کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں. قل، اللہ بول رہا ہے اپنی طرف سے، آپ کہہ دیجئے اے محمد، قل انما، بے شک میں، انما مطلب اس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں. بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زاویے سے دیکھتا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں میری اپنی نالج کے حساب سے، آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بات نہیں پڑھی میں نے. وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اب کمپیریزن شروع کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی، کہ بے شک اللہ کے رسول تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. لڑکیوں میں سے ہے، دیکھو مردوں میں سے کسی نے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک ہمارے رسول کی زندگی تم لوگوں کے لیے ایک بہترین سیمپل ہے، نمونہ ہے. کس کا نمونہ دیتے آپ؟ کس کے سیمپل دیتے؟ دیکھو آپ عمل نہیں کرنے کے لیے لوگ کیا کرے، نبی پہ الزام لگا دیے، قرآن کا انکار کر دیے. قرآن کا انکار کر کے یعنی اب کافر ہونے میں بچائی کیا؟ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نبی تھے کر لیے، ہم نہیں کر سکتے. وہ صحابہ تھے کر لیے، ہم نہیں کر سکتے. وہ بزرگان دین اولیاء تھے، ہم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے نہیں کر سکتے؟ آپ انڈائریکٹلی یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ پوری قرآن بیکار ہو گئی ہمارے لیے. پڑھ کے پھونکنے، بخشنے، تعویذہ لٹکانے، قسم کھانے، جہیز میں دینے کے واسطے ہے، یا جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے قرآن؟ تو اس کا مطلب صاف سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے کہ آپ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوئے، زندہ مردہ کا مسئلہ چھوڑ دیجیے. ایک انتقال تو ہمارا عالم ارواح سے عالم دنیا میں ہوا، منتقل ہوئی ہماری روح. اب وہی انتقال یہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ میں چلے گی. موت تو کسی کو بھی نہیں آئی. محمد الرسول اللہ زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. فرعون بھی زندہ ہے نہیں ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے، ابو لہب بھی زندہ ہے. عذاب سہ رہے نا وہاں پر، عذاب قبر ہو رہا نا ان کے اوپر. وہ قبر جو عالم برزخ میں ہے، ایک قبر جو ہے مٹی کا ڈھیر ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مٹی کسی نہ کسی وقت آلو رہی ہوگی، ٹماٹر رہی ہوگی، گیہوں چاول رہی ہوگی، جو اس شخص کی والدہ نے کھایا. وہ کسی بکری کا گوشت ہوگا، کسی گائے کا، کسی بھینس کا دودھ ہوگا، وہ بھی مٹی ہے. وہ گھاس کھانے کے بعد دودھ دے رہی ہے. آپ اسی دودھ سے چائے بھی پی رہے ہیں، کافی بھی پی رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں، کھووا بھی بنا رہے ہیں، میٹھے بھی بنا رہے ہیں، چاول بھی اگ رہا ہے، وہ بھی مٹی ہے. بیسیکلی وہ مٹی نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے. آپ 500 گرام مٹی لے لیجئے، ایک تربوز کا بیج ڈالیے، اتنے بڑے بڑے آپ کو 14-15 تربوز نکلیں گے، اس میں سے 18 تک نکلتے ہیں ایک دانے میں سے. لیکن وہ تربوز پورے ہو جانے کے بعد وہ جڑ سے نکال دو آپ، پھر وہ آدھا کلو مٹی جیسی کی ویسی رہیں گی. پھر وہ کیا تھا جو درخت کی شکل میں باہر آیا، تربوز بنا، وہ بھی 20-20 کلو کا، 15-15 کلو کا تربوز بن گیا. کہاں سے آیا وہ پانی اور وہ مٹی اور وہ بیج کا ریاکشن تھا، جو وہ بیج کے اندر سے کوپل پھوٹی، پانی اور اس کو لے کے بڑھتے گیا. تو وہ چیز کہاں چلی گئی؟ پھر آپ کیسا کھا لیے اتنا وزن چیز؟ آپ 10 کلو چاول لے کے آتے، چھوٹی سی دعوت میں 10 کلو چاول ختم ہو جاتے. مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تم میں میرے میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، بے شک وہ رب ہمارا الہ تمہارا میرا سب کا ایک ہی چیلا ہے.
تو میرے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، پیغام کے لیے چن لیا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس ضدی قسم کے، جو اولیاء اکرام کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ بدتمیزی کی گفتگو کرتے، انہیں مر گیا، انہیں مر گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کبھی نہ کہنا ان کو مر گیا مر گیا جو ہماری راہ میں شہید ہوا، بل ہم احیاء، ہم نے ان کو وہاں زندہ رکھا ہے، پھل کھا رہے ہیں، مزے میں ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو کیا معلوم ان کی زندگی کیسی ہے، تم کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو جس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاک کر دے وہاں کی زندگی کیسی ہے، اس آیت کے اوپر تفسیر کرنا حرام ہے، اسپیشلی اس آیت کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، آپ یقین مانیے اس کا مطلب نبی کو بھی اس کا شعور نہیں ہے، نبی سے مخاطب ہے نا پوری قرآن، انتم لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل فی، بھئی ایک جنگ ہوئی ہے، ایک جہاد ہوا ہے، وہاں کئی لوگوں کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، اب ظاہر بات ہے جو مومن شہید ہوئے ہیں ان کے جسم کے ٹکڑوں کو الگ کریں گے نا، ان کی لاشوں کو نکال کے لائیں گے نا، نماز جنازہ پڑھانا ہے، کافروں کی لاشوں کو، منافقوں کی لاشوں کو الگ کریں گے، کر رہے ہیں صاحب، ارے انہیں بھی مر گیا، اس کا پیر ہے یہ تو، ارے اس کا یہ ہاتھ ہے، ارے اس کی منڈی وہاں پڑی ہوئی، انہیں بھی مر گیا۔ تو نبی کو برا لگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیے، تم کافروں کو بھی مر گیا بول رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی مر گیا بولے، ایسا مت بولو۔ وَمَن يُقْتَلْ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقتل کا مطلب کیا ہے؟ قتل کیے گئے، اب قتل کرنے کو مرنا نہیں تو اور کیا بولیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یعنی جو بات پہ اسٹریس کرنا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، خود اللہ بول رہا مار دیے گئے، لیکن تم مر گیا مت بولو، بل ہم احیاء، وہ ہمارے یہاں زندہ ہے، انتم لا تشعرون، تم کو کیا معلوم ہے، تم یہی زندگی کو زندگی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی باتیں کرتے لوگ، سنت سنت اور یہ ہے، بھائی اسی لیے تو کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مشن ہے وہ کیا ہے؟ بحیثیت رسول اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اب کوئی پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آنے والا ہے، کوئی فرشتہ آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لازماً اس کتاب کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ پوری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے، سائنس ابھی پورا ریسرچ کر کے بتا رہی، اگر کسی بال کو بیچ میں سے اٹھانا ہے باندھ کے تو جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ مکہ ہے۔ اچھا، 4000 سال سے ساری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، ایون ہندو بھی یہ مانتے کہ وہ بکا دھام ہے، مکے کو ان کے پاس کی کتابوں میں سنسکرت کی بکا لکھا ہوا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بکا کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ لوگ بکا دھام بولتے ہیں۔ تو مکہ کو بکا لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا ہے، اس کا نام بکا بھی ہے۔ تو ہو سکتا وہ بگڑتے بگڑتے بیچارے ادھر سے ادھر نکل گئے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ہی امت بچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور جو نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سام یافس وغیرہ تھے وہ دور دور پھیل گئے، لیکن ادھر کے ایریاز میں پورے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی امت ہے، اور ساری دنیا وہاں پر آ رہی تھی آلریڈی، اور واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ تو اب ہر جگہ ایک ایک رسول، ایک ایک نبی بھیجنے کے بعد بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھ لیا کہ بھائی اب یہاں سے، وہ تو پورا وہ جانتا ہی ہے چیز، اب یہاں سے پھر بار بار کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، اب کمیونیکیشن عام ہونا چاہیے، میری جو زبان میں نے آدم کو سکھائی تھی وہ زبان عام ہونا چاہیے، مرنے کے بعد جو میرے سے سوال جواب ہونا ہے عربی میں وہ عام ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی تو زبان کو پھیلانا اہم تھا، اس کے بعد قرآن کا نمبر تھا۔ اچھا، قرآن میں بھی مکی زندگی کا اہم تھا جس سے ایمان پیدا ہوتا۔ ٹوٹلی اس وقت 1400 سال سے جو دین کا کام ہو رہا ہے، میں ایسا کراس مارک مار دیتا ہوں پورے کتابوں پہ۔ کیوں؟ آپ نماز سکھاتے رہے لوگوں، آپ زکوٰۃ حج کے مسئلوں میں، روزوں کے مسئلوں میں ڈال کے رکھے، طہارت کے مسئلے میں ڈال کے رکھے، آپ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ حلال، کس نے کہا بھائی آپ سے یہ سب کرو؟ آپ ابھی تک اس شخص کے اندر ایمان پیدا نہیں کرے جو 13 سال کی زندگی میں، مکی زندگی میں ایمان پیدا ہوا تھا، اور آپ اس کو اسلام سمجھا رہے، امپاسبل۔
نہیں مانے گا وہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو 70-72 لوگوں کو مکہ سے مدینہ لے کے آئے تھے، ان کے پاس جو ایمان تھا وہ ایمان مدینے والوں میں نہیں تھا، اللہ یہ کہ وہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرانسفر ہونے کے بعد جو یہود و نصارہ ایمان لائے، اکثریت منافقین کی اس میں سے. مکے کے لوگ منافق نہیں تھے، وہ سیدھا سیدھا منہ پہ بولتے تھے نہیں مانتے ہم تم. لیکن یہ لوگ بولتے تھے ہم مانتے، کیونکہ ریاست قائم ہوگی، اب جنگ لڑنا ہے ان کو اگر ایسا کرنا ہے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آج ہی میرے پاس ایک سوال آیا، انشاءاللہ اس پہ کتاب چھپ کے آ جائیں گی، کیا قرض لینا سنت ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا 3 دن کے فاقے رہنا بھی سنت ہے. پیدل روز 26,000 قدم چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. 26,000. 2 قدم ڈالے تو 1 گز ہوتے، یعنی 13 سے 14 کلومیٹر کا واک تھا ڈیلی ان لوگوں کا. اپنے گھر کا سامان بیچ دینا بھی سنت ہے. بیچتے آپ تو قرض لے کے ساتھ ساتھ کفر کرتے رہے. آپ تو یہ ثابت کر رہے ہیں ارے اللہ کا کیا بھروسہ جی، وہ کبھی بھی اٹھا لے سکتا. آج میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے دکھانا ہے دنیا کو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، پرانی گاڑی ہے، میں ای ایم آئی پہ گاڑی لے لیتا ہوں، میں ای ایم آئی پہ فون لے لیتا ہوں، میں ای ایم آئی پہ اسکوٹر لے لیتا ہوں، میں ای ایم آئی پہ گھر لے لیتا ہوں. کس بھروسے پہ بھائی؟ اب نبی کی زندگی دیکھیں گے تو قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بھائی تم جب قرض لو دو آپس میں تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے اندر کے کنڈیشنز دیکھو آپ. پہلی کنڈیشن یہ ہے میں مر جاؤں تو کیا ہو، کون دے گا یہ قرضہ ادا کرے گا، کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے فیور میں ہے جو پیسہ لگا رہا بیچارہ، جو سود پہ پیسہ دے رہا ہے اللہ اس کے فیور میں ہے کہ سود حرام ہے، تیرے پیسے ڈوبنے والے ہیں. تو وہاں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیسے اس کو قرض پہ دیے، واپس لینے کا حق ہے تمہارا. نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم کو جو روایتوں میں ملتا ہے، صرف ایک ہی شخصیت جو ہے وہ گواہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے اپنی زیرہ بختر، جو جنگ میں لڑنے کا لوہے کا ڈریس ہوتا جو مغل اعظم وغیرہ میں دیکھے ہوں گے آپ، تو وہ پورا کا پورا ڈریس، وہ تھالا، وہ تلوار، یہ وہ آپ نے اپنا زیرہ بختر ایک یہودی کے پاس رہن رکھا دیا تھا، گروی رکھ دیا تھا بلا سودی، کہ دیکھو بھائی مجھے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، 4 روپے مل گئے تو بس ہے، 4 درہم 4 دینار، میں اگر مر گیا تو یہ تم بیچ کے تمہارے پیسے لے کے بچے ہوئے پیسے لا کے میری بیوی کو دے دینا. صرف عائشہ اس کی گواہ ہے. کیوں بھائی؟ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ جب 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے، چلو مدینے میں 500 ہی صحیح صحابہ، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ نبی کو صرف 4 روپے کی ضرورت ہے، وہ بھی انتقال سے کچھ دن پہلے، گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے. کیا بات تھی؟ اگر یہ روایت صحیح ہے تو لوگ بولتے ہیں نا روایت روایت روایت، میرے کو بھی بولتے بھائی آپ روایت کیوں لے رہے؟ تو ٹھیک ہے بھائی میں روایت لے کے آپ کو حقیقت بتاؤں گا نا. جب ایک ریاست قائم ہو گئی، سب ہو گیا، لیکن نبی اپنے لیے 1 روپیہ نہیں لیے اس میں سے، بیت المال میں سے. اسلامی ریاست امیر ہو گئی تھی، لیکن بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، گھر کا کیا حال ہے سوچو آپ، اگر یہ حقیقت ہے تو. اور پھر میں نے یہ سوال اٹھایا اور سب علماء سے پوچھا یہ روایت صحیح ہے؟ سب بولے بالکل صحیح ہے. تو اب آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ اتنے صحابہ ہونے کے باوجود چاروں خلفائے راشدین، چاروں سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین 1 روپیہ لیتے تو 4 روپے ہو جاتے تھے نا. پھر یہودی کے پاس رکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ عشرہ مبشرہ کیا کر رہے تھے؟ ایک جنا 1 روپیہ ڈالتا تو 10 روپے ہو جاتے تھے. 4 ریال 4 درہم جمع کرنے کے لیے آپ اپنی زیرہ بختر رکھانا پڑا. کیوں؟ وہ راز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد باہر آ رہا ہے. عائشہ آ کے یہ بول رہے یہ جواری کے دانے لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر سے 2 سکے میرے کو ملے، میں چلر ڈال دیتی تھی اس میں، اور 2 روپے ڈال کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ بختر لے کے آؤ. وہ رہن رکھی ہوئی ہے. سب پریشان ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا ہے کوئی عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صحابہ کو رکھ کے 4 روپے قرضہ کسی سے کیوں نہیں لیے؟ جس سے بھی پیسے لیے سب اسلامی کاموں میں لگائے، اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں لے کے آئے. اس لیے میں بولا میں دیتا ہوں جواب آپ کو. یہاں کوئز میں بھی پوچھا تھا میں سوال، کوئی جواب نہیں دے سکا، نہ اسٹوڈنٹس، نہ علماء، نہ ججز. میں بتایا، میں بولا اگر آپ سچے دل سے دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دے سکتے جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو قرآن میں صحابہ کو پہنچا رہا ہوں اس کے بدلے میں قرضہ بھی لے لیا تو کہیں اس کا بدلہ نہ ہو جائے،
اللہ کے پاس میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، میں اللہ کے پاس پکڑا نہ جاؤں۔ آج تو آپ قرآن کا نام لے کے داڑیاں بڑے بڑے چھوڑ کے اپنا رجسٹریشن کرا کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کو بول رہے ہیں ہمارے کو چندہ دو، ہمارے کو چمڑے دو، ہمارے کو یہ دو۔ مسجد میں ٹھہر کے ایک بھکاری ممبر پہ ٹھہر کے بول رہا ہے، ایک مسجد کی طرف سے بہت ضروری اعلان ہے، مسجد کی تعمیر رکی ہوئی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دل کھول کے جو ہے اپنا خیر خواہی کرے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ہم یہاں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے اپنے گھر کے پاس کی چونٹی شاہ مسجد میں اے سی لگ گیا تو سب اندر جا کے سو رہے ہیں، اس میں اے سی آن کر لیں گے۔ یہ مسلمان ہو گئے ہم لوگ۔ پھر لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے پہ، بھائی آپ بہت سخت بول رہے ہیں، آپ تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کو۔ بھائی آپ کے دل میں چور ہے اس لیے تکلیف ہو رہی نا، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بھائی ہم کون سی غفلت کی نیند میں تھے، آپ ہم کو نیند سے جگائیں۔ اللہ نے قرآن میں وہ بھی ڈسکشن کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ یہ بولیں گے کاش یہ آدمی سے میری دوستی نہ ہوتی، اس نے مجھے گمراہ کیا، کاش وہ آدمی سے میری دوستی ہوتی، کاش تم مجھے مارتے لیکن مجھے بتا دیتے کہ صحیح بات کیا تھی، مجھے جھنجھوڑ دینا تھا تم۔ اے اللہ ذرا ہمارے بزرگوں کو سامنے لائیے، ہم اپنے پیروں سے ان کا سر کچلنا چاہتے ہیں۔ تو میرا تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو میں غیرت دلا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں آپ ناٹ اونلی ایک ہیومن بینگ ہے، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں آپ ایک انسان ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے بہتر کوئی کریشن ہی نہیں ہے میری۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے امتی جھوٹ بولے، صرف داڑھی سنت ہے، صرف سرما لگانا سنت ہے، صرف مسواک کرنا سنت ہے، صرف شماغ پہننا، کرتا پاجامہ پہننا سنت ہے۔ آپ راستہ روک کے میلاد النبی منا رہے، ادھر سے ڈیرا لگا دیے، ادھر سے ڈیرا لگا دیے، بیچ میں جو ہے دیگ لگائے ہوئے، وہاں محمد رسول اللہ بول رہے ہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا عبادت ہے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی پوری امت کو، پورے انسانوں کو اکٹھا کریں، آپ فرقے بنا رہے۔ یہ آپ سنت کے محمد رسول اللہ کے چہیتے ہیں۔ آپ پوری کتاب پڑھیے، کم از کم میں 100 سے زیادہ مثالیں دیا ہوں انشاءاللہ۔ اور آج ابھی یعنی میں تقریباً تہجد سے بھی پہلے کے وقت سے لکھ رہا ہوں، 5-6 گھنٹے سے لکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے سنت کیا ہے، اور ہمارے پاس سنت کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آپ اپنا حلیہ بنا لیے تو آپ سمجھ رہے ہیں محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ 4 شادیاں کر کے میں سنت کو کرا، یہ کرا، یہ بہت غلط طریقے سے، بہت غلط ٹریک پہ ہم لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جو اصل شخصیت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے والد، یعنی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کی والدہ بھی زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا مجبور بچہ؟ دنیا کے ہر بچے کو پیدا ہونے سے 3-4 مہینے پہلے اس کی ماں کے سینے میں اللہ نے اسٹور کے طور پہ دودھ دے دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے سینے میں دودھ نہیں ہے، دودھ پلانے دائی حلیمہ لے کے جا رہی ہے۔ اور ایک بیوہ عورت جس کا ایک ہی بچہ جو پیدا ہوا تو پھر دائی حلیمہ کو دے دیا 40 دن کے اندر 6 سال کے بعد انہوں لے کے آ کے پہنچائے، بیچ میں کچھ لائے ہوں گے، لے کے آ کے ملائے ہوں گے، 400 کلومیٹر کی دوری پہ۔ دائی حلیمہ کے ساتھ بی بی آمنہ بھی چلے جانا چاہیے تھا نا، نہیں، یہاں ہے پورے قبیلوں میں بسے ہوئے، پھر دوسری شادی نہیں کر لی ہے، وہ ایک بچہ ادھر شوہر چلے گیا۔ ہے کوئی ایسا بچہ دنیا میں جو پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو جائے، پیدا ہو جائے تو ماں کے سے دودھ نہ پیے، جب واپس آئے تو چند دنوں میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، یا ماں سے بھی گیا بچہ؟ ہے کوئی ایسا یتیم بچہ دنیا میں لے کے آئیے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارے میں بات کرے تھے۔ پھر دادا حضرت لے جا کے پال رہے ہیں، پھر 5-6 سال تک خالی تربیت کرے، دادا کا انتقال ہو گیا، پھر بچہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، کسی کے بکریاں چرا رہے ہیں، کسی کے ریوڑ صاف کر رہے ہیں۔ پھر ابو طالب حضرت علی کے والد لے جا کے انہوں پرورش کرے، اپنے بیٹے کی طرح پالے، بڑا کرے، لڑے کافروں سے، لڑے، بولے وہ میرا معاملہ میرا اللہ کا الگ ہے، میرے بھتیجے کا الگ ہے، انہیں جو کر رہا اس کو کرنے دو، روکنا نہیں۔ اپنے علاقے میں ان کی زمین تھی کچھ پہاڑوں کے بیچ میں، شعبہ ابی طالب کے نام سے، مسلمانوں کا ہیرسمنٹ ہوا تو 3 سال فری میں جگہ دی ہے حضرت علی کے والد۔ ان کے اپنے گھر میں چھپ کے اجتماعات ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے لوگوں کو مارتے تھے کفار، تو
جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو بٹھا کے قرآن سناتے تھے، ابو طالب کے گھر میں نماز پڑھتے تھے چھپ کے. اور ہمارے پاس کے کچھ لوگ روایتوں کے اوپر بھروسہ کر کے بولتے کہ ابو طالب کافر تھے. آپ کو کیا معلوم کون کافر تھے کون مسلمان تھے؟ لکھے ہوئی کتابوں کے اوپر بھروسہ کر کے آپ ہوتے کون کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے والے؟ ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا، جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ کرنا، بخشش کس کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ فیصلہ کرنا، دنیا میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ فیصلہ کرنا. یہ چاروں باتوں کا حق صرف اور صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول سے آ کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لائے، آیت نازل ہو جائے، ان سے کہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں لائے ایمان. اے نبی ان سے بولو، تم صرف اتنا بولو کہ تم اسلام میں داخل ہوئے، ایمان تو ابھی تمہارے دل کے قریب سے بھی نہیں گزرا. پھر کئی مرتبہ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ما جعل لبشر من قبلک الخلد، اے محمد تم سے پہلے بھی میں نے کسی بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑا، مار دیا. عیسیٰ بھی مر گئے، سب مر گئے. یہ آیت پکار پکار کے بول رہی کل نفس ذائقۃ الموت اذا مت فہم خالدون. جب تمہیں موت آنے والی ہے تو کیا یہ کافر ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ انتقال عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے، عالم برزخ سے عالم قیامت میں چلے جائیں گے، عالم قیامت سے عالم جنت یا عالم دوزخ میں رہیں گے. عالم چینج ہو رہا ہے. عالم کا مطلب کیا ہے؟ کیفیت. ورلڈ بھی ہے لیکن کیفیت. میں بے ہوشی کے عالم میں تھا، میں غصے کے عالم میں تھا، میں بہت جذبات کے عالم میں تھا. تو یہ ایک لفظ ہے نا، عالم ایک کیفیت کا نام ہے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم کرے. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکلا، آپ کے دانت ٹوٹ کے گر گئے، معمولی جو ہے 20-25 سال کے لڑکے سر پہ مارے تو آپ کا جو ہے سر پھٹ گیا، آپ بیمار ہو گئے. کوئی سوال آ رہا تو پوچھو. ایک سوال یہ ہے کہ بابا کہ سننے میں یہ بھی آتا دنیا بنائی ہی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا ضرورت تھی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنانے کی؟ اس کا مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص رشتہ داری ہے؟ وہ اللہ کے پیارے نبی ہے بلکہ دوسرے نبی کیوں پیارے نہیں ہوئے؟ آپ یہ بولنا، چلو ایک باپ بول رہا ہے کہ میرے چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا میرا چہیتا ہے، تو آپ انڈائریکٹلی کسی اور کو گرا نہیں رہے ہیں. وہ دوسرے بچوں پہ کیا اثر ہوگا؟ کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ سے پوچھیے، وہ یہی بولے گا کہ دیکھو کسی طرح سب کے سامنے ایک بچے کی تعریف مت کیا کرو، دوسرے بچوں کو احساس کمتری کا وہ ہوتا. زبردستی. یہ بات ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عالم ارواح سے نبی ہوں. ٹھیک ہے، عالم ارواح سے فرعون ہے، آدم ہے، ابراہیم ہے، میں مجیب الرحمن ہوں. اب ہم لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سمجھے ہوئے نہیں ہیں یہ لوگ، تو ایسی باتیں کریں گے. پھر وہی سورہ اعراف 172 پہ جائیے. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم. سب کو سب کی زندگی بتا دی گئی. یہ محمد ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ نوح ہے، یہ آدم ہے. دیکھو سب کیا کیا کر رہے ہیں، انہوں اپنے اختیارات کا کیسا استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے میں ان کو رسول بنا رہا ہوں. کوئی فری میں نہیں دی اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی فری میں نہیں بنایا محمد الرسول اللہ. یہ تو ناانصافی ہو گئی. پھر لیکن درجات ہے نبی وہ اللہ کی نظر، اللہ کی نظروں میں. لیکن آپ کو کیا حکم دیے؟ لا نفرق بین احد من رسل. اور وہاں پر کیا بول رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اور بعض کو بعض پہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کی فضیلت دی ہے. ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے، عیسیٰ کو خالی روح القدس دیا ہے، بغیر کانٹیکٹ کے، جسمانی کانٹیکٹ کے ایک بچہ پیدا کرا. وہ موسیٰ کے پاس نہیں. موسیٰ سے بات کر رہے ہیں، وہ عیسیٰ کے پاس نہیں ہے. ابراہیم کو دوست بنا رہے ہیں کیونکہ تکلیفوں پہ تکلیفاں دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ بنا رہے ہیں. مصطفیٰ کس کو بولتے ہیں؟ سیلیکٹڈ. استفا یستفو مصطفیٰ. اب جب ہم ریٹائرڈ ہوتے تو استفا، میں نے استعفیٰ دے دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو سلیکٹ کر کے الگ نکال لیا. تو سب کا الگ الگ درجہ ہے. کسی کو 950 برس عمر دے دی نوح کو، قرآن میں ہے نا لکھا ہو. تو یہ الگ الگ اللہ کی نظر میں ہے کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں، کس کو کہاں اتار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہم کو اختیار نہیں ہے. ہمارا تو کام یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی،
اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے دوسرے امام الانبیاء وہ اور یہ سب، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں، یہ بیچ کے لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. اس سے ہمارے نبی بری ہیں. قیامت کے دن بولیں گے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام الانبیاء ہوں. رحمت للعالمین اللہ بولا، میں نہیں بولا. دیکھ لو جو اللہ بتائے گا وہ دیکھیے، میں اپنے زبان سے نکال کے بتا دیا. اللہ سے پوچھ لو، آپ یہ جبرائیل سے پوچھ لو، آپ لا کے دیے تھے نا، یہ میں بول دیا ان لوگوں. اور پھر اللہ قسم کھا کے بول رہا ہے ہمارا نبی ایسا نہیں ہے، برابر ایمانداری سے جو بات ہم اس کو پہنچاتے ہیں وہ پہنچا. ارے ایسا نبی کہاں ملیں گا آپ کو جو قل کا ٹرانسلیشن بھی کر کے دے دے، ریپیٹ کر دے. جبرائیل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل بھی لکھا دیتے کیا قرآن؟ یا ایھا الکافرون سے بات شروع ہونا تھا. قل هو اللہ احد، هو اللہ احد لکھنا تھا، اللہ احد بولنا تھا. قل یا ایھا الناس، تو قل بولے بعد آپ پھر قل 74 کتنے 154 ٹائمز کچھ ہے یا کچھ ہے، برابر فگر یاد نہیں. کیا ضرورت تھی قل بولنے کی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بار ڈانٹا گیا، جتنی بار غصہ کیا گیا کہ ہٹیے آپ وہاں سے ہٹیے، اب آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. 70 مرتبہ اگر آپ اس کافر کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. اور وہاں سے آپ کو اللہ نے اٹھایا، اگر ان کافروں میں دوبارہ بیٹھیں گے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں رہے گا قیامت کے دن ہماری پکڑ سے. کافروں کو بول رہے ہیں ہمارا نبی اتنا زیادہ وفادار اور فرمانبردار اور امانت دار ہے، اگر انہیں اپنی مرضی سے ایک لفظ ایڈ کر دیتا نا تو ہم اس کا گریبان پکڑ کے لاتے اور اس کی شہرت کاٹ دیتے. یہ نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ سارے ڈائلاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیے قرآن میں، قیامت تک پڑھنا میری امت. کیا مطلب ہے؟ پھر محمد الرسول اللہ بشر نہیں ہے. یہ تو کام چوری ظاہر بری آپ کی. آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کو ہمارے جیسا نہیں مانتے کیونکہ ہم کو ان کے جیسا عمل کرنا نہیں ہے، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کو جہنم میں رہنا ہے، انہوں جنت میں رہیں گے. تو پھر ہمارے جیسے کیسا ہوتے، ہم ان کے جیسے کیسا ہوتے؟ یعنی آپ صاف صاف یہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ جنت میں جانا نہیں چاہ رہے. آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے مر گئے. نور کے بچے نور ہونا تھا نا. پھر اب یہ لائٹ میں لکڑی پھراؤں تو کیا لائٹ پھٹ جائیں گی؟ روشنی تڑک جائیں گی؟ روشنی تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی. اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو چیز بھیجی جا رہی ہے اللہ نے اسے نور کہا، روشنی، کہ ہم تمہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور هو الذی یصلی علیکم، وہ تمہارے اوپر صلوات بھیج رہا ہے، اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے، اپنی کتاب بھیج رہا ہے، اپنا قانون بھیج رہا ہے، وہ کرنٹ، وہ ایمان بھیج رہا ہے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے. وہ کیا چیز ہے جو تم کو روشنی میں لاتی ہے؟ وہ کرنٹ ہے. وہ کرنٹ کی وجہ سے روشنی میں آ گئے نا. بلب تو ہے، وہ کرنٹ ہے اصل چیز، وہ ایمان ہے. بلب کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. لیکن آپ کے پاس بلب ہے، اندر کرنٹ نہیں ہے. آپ حافظ بن گئے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، سب بن گئے، مفتی بن گئے، نکال کے نمبروں کے ساتھ ریفرنسز دے رہے ہیں، اندر ایمان نہیں ہے. آپ کے پاس 1,00,000 روپے کا موبائل ہے، سم بھی ہے، نہ اس کے اوپر نمبر ہے الاٹڈ، نہ اس کے اندر بیلنس ہے، نہ بیٹری میں دم ہے، تو 1,00,000 روپے کا فون بیکار ہے. میرے پاس 500 روپے کا فون ہے لیکن سم ہے، سم کا رجسٹریشن ہے، اور جو ہے اس کے اندر 10 روپے ہے، ایٹ لیسٹ میں ریسیو تو کر سکتا ہوں. تفصیل ہو جائیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ یہ ہماری جو کوشش ہے، جو دعوت کا ٹارگٹ لے کے ہم اٹھے ہیں، جو اصل زندگی ہے ہماری، جو اصل ہماری ذمہ داری ہے. اب کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. یا تو پھر آپ اپنے آپ کو عیسیٰ بول لو، میں اپنے آپ کو مہدی بول لیتا ہوں، اپنے تیسرے بھائی کو دجال بنا دیں گے، ایک نئی اسٹوری لکھ لیں گے. سب ڈھونگ، جھوٹ، دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. محمد الرسول اللہ کو پیور، دا موسٹ پریکٹیکل پرسنالٹی آن دس ارتھ. دوسرے ایک پتھر باندھ کے گڑھے کھود رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کے کھود رہے. ایسی پرسنالٹی صرف ایک مرتبہ
بستر کو حضرت عائشہ نے ڈبل کر دیا بس، جیسا کہ روایت میں ہے، اللہ عالم صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم، لیکن ہمارے نبی کی شان تو معلوم ہوتی. بولے عائشہ مجھے نیند سے جاگنے میں تکلیف ہوئی، کیا چھیڑ چھاڑ کی تم لوگوں نے میرے بستر کے ساتھ؟ تو بس آپ کی پیٹھ پہ نشان پڑ جا رہے تھے وہ ٹاٹ پٹری کے، کھجور کے پتوں کا جو بستر بنا کے بچھاتے ہیں. تو ہم سوچے ڈبل کر دیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی. بولے نہیں، میں زمین پہ سوؤں گا، اور یہ تکلیف میں سونا چاہیے. میں آرام کی نیند کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکا، صبح میں اٹھنے میں تکلیف ہوئی. یہ پرسنالٹی 3 دن کے فاقے رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا. نہیں، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، مثال کے لیے. کیا بدماشی ہے یار، یہ کام نہیں کرنے کے واسطے ہر طریقے سے راستہ موڑ دیں گے آپ لے کے جا کے، تو بہت امپاسبل ہے. چلو آپ کو بھی دکھانے کے لیے انسان بنایا، چلو کر کے بتاؤ. نہیں تو صاف صاف انکار کرو نا بھائی، من شاء یؤمن من شاء یکفر. انکار کر دو قرآن کا، ختم ہو گئی بات. جب تم کو یقین ہے محمد الرسول اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، انگوٹھے چومنے، سلام پڑھنے کے علاوہ تمہاری ساری باتیں جھوٹی ہیں. تمہارا سلام جھوٹا، تمہارا انگوٹھے چومنا جھوٹا، تمہارا درود پڑھنا جھوٹا، سب کچھ جھوٹا. تمہاری نماز جھوٹی. تم کو خود نہیں معلوم تم کیا بول رہے. اللہ کے نبی بار بار بولتے رہے یہ بات. دیکھو، علم کا حاصل کرنا پہلا فرض ہے، ایمان لانا دوسرا. علم کون سا علم؟ پیتھولوجیکل لیبارٹری میں ٹریننگ کرا رہے ہیں، انجینئرنگ کرا رہے ہیں، سول انجینئرنگ کرا رہے ہیں، ایرونوٹیکل انجینئرنگ کرا رہے ہیں، یا علم نجوم سکھا رہے ہیں، علم طب سکھا رہے ہیں. علم قرآن ہے نا، جبکہ عربوں سے بات ہو رہی. یہاں تو ہم کو الف بے سے شروع کرنا ہے. چلیے کافی دیر ہو جا رہی ہے، اللہ معاف کرے میری سے کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے، باتوں میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. اس غصے اور اس اظہار کے پیچھے جو میرا درد ہے، جو میری ہمدردی ہے، جو میری محبت ہے آپ لوگوں سے، اس کو محسوس کیجئے. دیکھیے کہ میں کیسا تڑپ رہا ہوں، میں کیسے تڑپ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے کہ تم لوگوں کی مثال ایسی ہے وہ کیڑے پتنگوں کی طرح، کہ ہمارا ایک نبی آیا، ایک آگ جلایا تاکہ تم کو راستہ ملے، اور تم وہ ہے کہ اسی آگ میں گرے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے پیچھے سے کہ یہ آگ جلنے کے لیے نہیں ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہے. تم اسی قرآن سے گمراہ ہو رہے، تم اسی قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. چوم چوم کے، یہ کر کے، پڑھ کے بخش کے، چھی 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 یار کیا. استغفر اللہ العظیم. اور وما علینا الا البلاغ المبین. السلام.